صاحب، اہل سنت کے نزدیک بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ۔ تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو اچھا ہو اور دین کے خلاف نہ ہو تو اس کو ایجاد کرنا جائز ہے۔ تو پھر ایک اعتراض کرتے ہیں یہ وہابی دیوبندی کہ اگر ہر نیکی جو ہے نیک کام ہو اس کو ایجاد کرنا جائز ہے تو پھر عید سے پہلے اذان دینا یہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نیک کام کرنا یہ جائز ہے، بدعت حسنہ ہے، تو پھر نماز عید سے پہلے اذان بھی دینے یہ بھی ایک نیک کام ہے۔ تو یہ اعتراض کیا ہے وہابی دیوبندیوں نے، اس کا کیا جواب دیا جائے؟ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں، آپ کی شریعت میں عید کے قبل اذان کا حکم نہیں ہے۔ تو جب حکم نہیں ہے تو اس صورت میں ہم اذان نہیں دیں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان نہیں دی۔ آپ نے زمانہ اقدس میں صحابہ کرام نے اذان کا حکم نہیں دیا۔ ہمارے فقہاء نے، ہمارے علماء مقدمین مؤخرین جتنے بھی ہیں، ان کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ عید بغیر اذان کے جماعت کروائی جاتی ہے، تو اس کا تو حکم یہی ہوگا۔ تو باقی یہ اعتراض کرنے والے بدعت حسنہ یا بدعت سیئہ کے بارے میں میرا ایک مناظرہ ہوا تھا، یہ یو اے ای کا ایک شیخ عبد الرحمن تھا، اس کے ساتھ آن لائن مناظرہ ہوا تھا۔ تو میں نے اس کو یہ بات کہی تھی کہ کوئی بدعت کی ایسی تعریف کر دو کہ جس میں خود بدعتی جو ہیں وہ نہ ہوں، یعنی آپ کا شمار بدعتی لوگوں میں نہ ہو، ایسی تعریف کرو۔ تو بہرحال اس نے ایسی کوئی بھی تعریف سامنے نہیں لایا، بلکہ اس نے وہ گروپ ہی چھوڑ دیا۔ تو میں اب بھی یہ کہتا ہوں ان لوگوں کو جو ہمیں بدعتی کہتے ہیں، ذرا بات پہ بدعتی کہتے ہیں، میرا ان کے ساتھ کھلا چیلنج ہے کہ آپ کوئی ایسی بدعت کی تعریف کریں کہ جس پر آپ خود بدعتی شمار نہ ہوں۔ یہ لوگ بھی بدعتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مساجد تعمیر کی ہیں، دیکھیں ان کے تو مینار نہیں بنائے گئے تھے، ان کے محراب نہیں بنائے گئے تھے، تو ان کی مساجد کے مینار بھی ہیں، محراب بھی ہیں، تو یہ خود بھی بدعتی ہوئے۔ تو بہت سارے ایسے ہمارے شاعر اسلام ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھے، ان لوگوں نے اب وہ شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائی، ان کے پاس بدعت کی کوئی تعریف ہی نہیں ہے، یہ صرف زبان لمبی کر سکتے ہیں، ہمیں بدعتی کہہ سکتے ہیں، ہمیں مشرک کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ خود بھی سب سے بڑے بدعتی لوگ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔